بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب 101 دلچسپ مکالمے کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے۔ نمبر 45، علی بن میثم کا منکر خدا سے مکالمہ۔ ایک دن علی بن میثم حسن بن سہل جو مامون کا وزیر تھا کے پاس گئے تو دیکھا ایک منکر خدا وزیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور وزیر اس کا احترام کر رہا ہے، اور وہ منکر خدا سب کے سامنے گستاخی کرتے ہوئے اپنے مذہب کی حقانیت بیان کر رہا ہے۔ علی بن میثم نے اپنے مناظرے کو اس طرح شروع کیا: اے حسن بن سہل، آج میں نے تمہارے گھر کے باہر ایک عجیب و غریب چیز دیکھی۔ وزیر: کیا چیز؟ علی بن میثم: میں نے دیکھا ایک کشتی بغیر ناخدا کے چلی جا رہی ہے۔ اسی وقت منکر خدا جو بیٹھا ہوا تھا بولا: اے وزیر، یہ شخص علی بن میثم دیوانہ ہے جب ہی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ علی بن میثم: نہیں، میں نے صحیح بات کی ہے اور میں دیوانہ نہیں ہوں۔ منکر خدا: کشتی جو جمادات سے ہے عقل و جان نہیں رکھتی کہ کس طرح بغیر ناخدا اور رہنما کے چلی جا رہی تھی۔ علی بن میثم: میری بات تعجب آور ہے، یہ تمہاری جو کہتے ہو یا تمہاری جو کہتے ہو کہ یہ دریائے بے کراں جس میں عقل و جان رکھنے والی بھی ہیں، بغیر پیدا کرنے والے اور رہنما کے تلاطم میں ہے۔ یہ مختلف قسم کی سبزیاں جو زمین سے اگلتی ہیں اور یہ بارش وغیرہ جو آسمان سے برستی ہے، تیرے بقول ان کا کوئی خالق و مدبر نہیں ہے، جبکہ خود تعجب کر رہے ہو کہ ایک کشتی بغیر ناخدا کے کیسے حرکت کر سکتی ہے۔ وہ منکر خدا جواب نہ دے سکا اور شرمندہ ہو گیا، سمجھ گیا کہ یہ کشتی کی مثال مجھے قائل کرنے کے لیے پیش کی گئی۔ نمبر 46، علی بن میثم کا ابو الہیثل سے مکالمہ۔ جیسا کہ پہلے ابو الہیثل کا نام گزر چکا ہے کہ یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین اور بڑی شخصیت شمار ہوتے تھے۔ قرن سوم کے آغاز میں سن 230 ہجری بغداد میں پیدا ہوئے، 100 سال کی عمر پا کر 235 ہجری بغداد ہی میں انتقال ہوا۔ ایک دن علی بن میثم نے ابو الہیثل سے پوچھا: کیا ایسا نہیں کہ ابلیس انسانوں کو ہر قسم کی نیکی سے روکتا ہے اور ہر قسم کی برائی پر ابھارتا ہے؟ ابو الہیثل: ہاں، ایسا ہی ہے۔ علی بن میثم: کیا یہ ممکن ہے کہ ابلیس جس نیکی کو نہ جانتا ہو اسے روکے اور جس برے فعل کو نہ جانتا ہو اس پر آمادہ کرے؟ ابو الہیثل: نہیں، بلکہ وہ جانتا ہے۔ علی بن میثم: پس یہ بات تو ثابت ہوئی کہ ابلیس تمام نیکی و بدی کو جانتا ہے۔ ابو الہیثل: ہاں۔ علی بن میثم: تو پھر ذرا مجھے یہ بتاؤ، پیغمبر اکرم کے بعد تمہارا امام کون ہے اور کیا وہ تمام نیکی و بدی کو جانتا ہے یا نہیں؟ ابو الہیثل: نہیں، وہ تمام نیکی و بدی کو نہیں جانتے۔ علی بن میثم: لہٰذا اس طرح تو ابلیس تمہارے امام سے زیادہ دانا تھا۔ ابو الہیثل سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ ایک دن ابو الہیثل نے علی بن میثم سے سوال کیا کہ آپ کے پاس حضرت علی کی امامت اور بعد رسول خدا ابو بکر پر ان کی برتری پر کیا دلیل ہے؟ علی بن میثم: تمام مسلمین کا اجماع و اتفاق رائے ہے کہ علی ہی رسول خدا کے بعد عالم و مومن کامل تھے، لیکن اس وقت اس قسم کا ادا ابو بکر کے لیے نہیں تھا۔ ابو الہیثل: کون کہتا ہے کہ رسول خدا کی رحلت کے بعد ابو بکر کے مومن و عالم ہونے پر اجماع نہیں تھا؟ علی بن میثم: میں اور مجھ سے پہلے والے اور عصر حاضر کے تمام لوگ یہی کہتے ہیں۔ ابو الہیثل: لہٰذا تم اور تمہارے افراد سب کے سب گمراہی اور سرگردانی میں ہیں۔ علی بن میثم: اس قسم کا جواب تو صرف گالی اور لڑائی والا ہے۔ تم بجائے منطقی جواب دینے کے اس طرح کے جواب دے کر ہمیں گمراہ سمجھتے ہو، لہٰذا یاد رکھو پھر پتھر کا جواب پتھر ہوتا ہے۔ نمبر 47، عمر بن عبدالعزیز کا امت پر حضرت علی کی برتری کا اعلان کرنا۔ عمر بن عبدالعزیز 8واں خلیفہ اموی کی خلافت کے زمانے میں ایک سنی شخص قسم کھاتے ہوئے کہنے لگا: علی امت میں سب سے بہترین فرد ہے، ورنہ گویا میری زوجہ 3 طلاق شدہ ہے، کیونکہ وہ معتقد تھا کہ علی پیغمبر اکرم کے بعد امت مسلمہ میں سب سے بہترین فرد ہے، لہٰذا اس کی یہ طلاق باطل تھی۔ اس بات کی طرف توجہ رہتے ہوئے کہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں ہو سکتی ہیں، اس شخص کا خسر جو حضرت علی کو تمام مسلمانوں پر برتر نہیں مانتا تھا، اس نے کہا: یہ طلاق ہو گئی
اور میں اب اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جا رہا ہوں، لہٰذا خسر و داماد کا نزاع ہونے لگا۔ داماد کہتا تھا کہ طلاق کی شرط یہ کہ علی سب پر برتر نہ ہو، جبکہ یہ بات سب کے نزدیک روشن ہے کہ حضرت علی مسلمین میں سب سے برتر ہیں، لہٰذا شرط باطل ہو گئی تو طلاق بھی باطل ہو گئی۔ جب ان دونوں کا یہ نزاع بڑھا اور کچھ لوگ خسر کی طرفداری کرنے لگے اور کچھ لوگ داماد کی، تو یہ مسئلہ عمر بن عبدالعزیز کو لکھا گیا کہ وہ اس قضیے کو حل کرے۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک مجلس تشکیل دی جس میں بنی ہاشم و بنی امیہ اور بزرگان قریش کو مدعو کیا گیا۔ ان سے اس مسئلے کو حل کرنے کا کہا گیا۔ جب گفتگو شروع ہوئی اور بنو امیہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور وہ ایک طرف ہو گئے، تو بنی ہاشم کا ایک فرد اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوئی، کیونکہ بے شک علی امت کے تمام افراد پر برتر ہیں، اور کیونکہ طلاق مشروط ہے عدم برتری علی پر جبکہ وہ برتر ہیں، لہذا طلاق اصلاً واقع ہی نہیں ہوئی۔ اس ہاشمی مرد نے اپنی بات کی مزید وضاحت میں عمر بن عبدالعزیز سے کہا، تم کو خدا کی قسم ذرا یہ بتاؤ کہ کیا روایت پیغمبر سے نہیں سنی کہ ایک روز آپ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر ان کی عیادت کو گئے اور ان سے فرمایا، بیٹی تمہارا کون سی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے؟ فاطمہ نے عرض کی، بابا جان انگور کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ اگرچہ انگور کا موسم نہیں تھا اور علی بھی سفر پر گئے ہوئے تھے، پیغمبر نے اس طرح دعا کی، خدایا انگوروں کو اس کے پاس بھیج جو تیری بارگاہ امت میں سب سے بہتر ہے۔ اسی وقت حضرت علی پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا اور گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک گچھا تھا جسے اپنی ابا کے دامن سے ڈھانکے ہوئے تھے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا یا علی یہ کیا ہے؟ علی نے فرمایا، یا رسول اللہ انگور ہیں جو فاطمہ کے لیے لے کے آیا ہوں کیونکہ انہیں انگور پسند ہیں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، اللہ اکبر، خدایا جس طرح تو نے مجھے خوش کیا اس جہد سے کہ علی کو امت میں سب سے بہترین شخص قرار دیا، اسی طرح ان انگوروں کے ذریعے میری بیٹی فاطمہ کو شفا دے۔ پھر آپ نے انگور حضرت فاطمہ کو دیتے ہوئے کہا، بیٹی خدا کا نام لے کر کھاؤ۔ حضرت فاطمہ نے انگور کھائے۔ پیغمبر ابھی خانے فاطمہ ہی میں تھے کہ فاطمہ نے صحت یابی پائی۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس مرد ہاشمی سے کہا، تم نے سچ کہا اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے اور مانتا بھی ہوں۔ پھر اس نے اس عورت کے شوہر سے کہا کہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑو اور لے جاؤ، وہ تمہاری بیوی ہے، اگر اس کے باپ نے کوئی دخل اندازی کی تو اس صورت میں زخمی کر دینا۔ اس طرح اس بھری مجلس میں عمر بن عبدالعزیز نے علی الاعلان حضرت علی کا تمام امت پر برتر ہونے کا اعلان کیا اور اسی بنا پر اس طلاق کو باطل قرار دیتے ہوئے نکاح کے باقی رہنے کا فتویٰ دیا۔ نمبر 48، شیخ بہائی کا ایک مخالف سے مباحثہ۔ محمد بن حسین بن عبدالصمد جو شیخ بہائی کے نام سے مشہور تھے اور علماء معروف و ملت تشیع کے لیے فخر کے باعث تھے، انہوں نے 1031 ہجری میں اس دنیا فانی کو مشہد مقدس میں خدا حافظ کا اور جوار امام رضا علیہ السلام میں دفن ہیں۔ ایک روز دوران سفر ان کی ملاقات ایک سنی عالم دین سے ہوئی۔ انہوں نے خود کو اس کے سامنے شافعی مذہب کا ظاہر کیا۔ وہ عالم جو علماء شافعی میں سے تھا، جب اس نے جانا کہ یہ شخص شیخ بہائی بھی شافعی ہیں اور مرکز تشیع یعنی ایران سے آ رہے ہیں، تو اس نے شیخ بہائی سے پوچھا، کیا شیعوں کے پاس اپنے دعوے کے ثبوت پر کوئی دلیل ہے؟ شیخ بہائی نے جواب دیا، ہاں، بعض اوقات ایران میں شیعوں سے سامنا ہوا تو میں نے اندازہ لگایا کہ ان کے پاس اپنے دعووں پر محکم استدلال ہیں۔ سنی شافعی، اگر ہو سکے تو ان استدلال میں سے کوئی ایک نقل کریں۔ شیخ بہائی، مثلاً وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں جو اہل سنت کی معتبر کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی مجھے اذیت دی، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ صحیح بخاری دارالجلیل بیروت، صفحہ نمبر 7، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 47۔ اور اسی کتاب میں 4 ورق بعد روایت نقل ہے کہ فاطمہ مرتے وقت ان عمر و ابوبکر سے ناراض ہو گئی ہیں۔ صحیح بخاری دارالجلیل بیروت، جلد نمبر 7 و دیگر فضائل خمسہ من الصحاح 7، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 190۔ اب ذرا آپ بتائیں کہ ان دونوں روایتوں کا اہل سنت کے اعتبار سے طریقہ جمع کیا ہوگا؟ وہ سنی شافعی فکر کرنے لگا اور سوچنے لگے کہ اگر یوں کہوں کہ ان دو روایتوں کا طریقہ جمع یہ ہے کہ یہ دونوں عادل نہیں تھیں،
تو گویا یہ دونوں رہبری کے لائق نہیں تھے، لہٰذا کچھ سوچنے کے بعد کہنے لگا بعض اوقات شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، ممکن ہے اس میں بھی انہوں نے جھوٹ بولا ہو، لہٰذا مجھے ایک رات کی مہلت دو کہ میں صحیح بخاری کا مطالعہ کر کے آؤں اور ان دونوں روایتوں کا سچ و جھوٹ معلوم کر لوں، اور سچ ہونے کی صورت میں اس کا جواب تلاش کروں۔ شیخ بہائی دوسرے دن جب اس سنی شافعی کو دیکھا تو اس سے پوچھا کیا ہوا، آپ نے تحقیق کر لی؟ وہ کہنے لگا ہاں میں نے تحقیق کر لی، بالکل جو میں نے کہا تھا وہی کہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ میں صحیح بخاری کا مطالعہ کیا تو اگرچہ اس میں یہ دونوں روایتیں تھیں مگر ان دونوں روایتوں کے درمیان شیعوں نے جو 4 صفحے کا فاصلہ بتایا تھا وہ 5 صفحے سے بھی زیادہ ہے۔ واقعاً عجیب جواب ہے، کیونکہ مقصد ان 2 روایتوں کا اس کتاب میں ہونا ہے، چاہے 5 ورق کے فاصلے پر یہ روایتیں ذکر ہوئی ہوں یا 50 ورق کے بعد ذکر ہوئی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ نمبر 49، علامہ ہلی کا سید موصلی سے مباحثہ۔ 8ویں صدی ہجری کے اوائل میں ایران کا بادشاہ شاہ خدا بندہ جو سنی المذہب تھا، سن 709 ہجری میں علامہ ہلی کے ساتھ قوی و لطیف مناظروں کے بعد شیعہ ہو گیا اور تشیع کو ایران کا سرکاری مذہب قرار دے دیا۔ ایک روایت کے مطابق کچھ علماء اہل سنت شاہ خدا بندہ کے دربار میں حاضر تھے، علامہ ہلی بھی شاہ کی دعوت پر اس مجلس میں تشریف لائے۔ پھر سنی شیعہ علماء کے مابین مناظرہ ہوا جو درج ذیل ہے۔ سید موصلی، آپ پیغمبر کے سوا دوسرے اولیاء اور صالحین پر درود و سلام بھیجتے ہیں، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ علامہ ہلی، سورہ بقرہ آیت نمبر 155 تا 157۔ وہ لوگ جو خدا کی راہ میں استقامت سے کام لیتے ہیں، جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ان لوگوں پر خداوند عالم کی طرف سے درود و سلام اور رحمت ہوتی ہے۔ سید موصلی، پیغمبر کے علاوہ اماموں پر کون سی مصیبت پڑی ہے جو وہ درود و سلام کے مستحق قرار پائیں گے؟ علامہ ہلی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، سخت ترین مصائب جو ان پر پڑے اس سے تم جیسے افراد وجود میں آئے جو منافقوں کو آل رسول پر مقدم کرتے ہیں۔ حاضرین علامہ ہلی کی بزلہ سنجی پر ہنسنے لگے۔ نمبر 50، شیعہ عالم کا سربراہ تنظیم امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے مباحثہ۔ ایک شیعہ عالم دین مدینے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے دفتر میں گئے تو ان کے اور اس دفتر کے سربراہ کے درمیان اس طرح مناظرہ شروع ہوا۔ سربراہ، رسول اللہ اب دنیا سے جا چکے ہیں اور جو مردہ ہو چکا ہو وہ فائدہ و نقصان نہیں پہنچا سکتا، لہٰذا آپ لوگ اب پیغمبر سے کیا مانگتے ہیں؟ شیعہ عالم دین، رسول خدا اگرچہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں مگر وہ زندہ ہیں، کیونکہ قرآن فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 163، جو لوگ خدا کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے خدا سے رزق پاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت بھی ہے جو پیغمبر کی رحلت کے بعد بھی احترام پیغمبر پر دلالت کرتی ہے، جس طرح ان کی زندگی میں ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ سربراہ، یہ موت و حیات جو قرآن اور روایت میں ہے وہ نہیں ہے جس میں ہم اس وقت ہیں۔ شیعہ عالم دین، تمہارے لیے کیا حرج ہے کہ ہماری اس بات کو مان لو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت کے بعد بھی ہمارے لیے اسی طرح سے ہے جس طرح عالم حیات میں تھے۔ اذن خدا سے اب بھی ہم پر وہی لطف و کرم کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے باپ جب اس دنیا سے گئے تو کیا آپ ان کی قبر پر نہیں گئے اور کیا ان کی مغفرت کے لیے دعا نہیں مانگی؟ سربراہ، کیوں نہیں؟ شیعہ عالم دین، کیونکہ ہم زمانے پیغمبر میں نہیں تھے، اور اگر ہوتے تو ان کی زیارت کرتے، اور اب جب ان کی قبر پر آئے تو ان کی زیارت کرتے ہیں۔ مزید روشن عبارت اس قبر کا رسول خدا کے جسم اطہر سے مس ہونا اسے مبارک قرار دیتا ہے، چنانچہ اس کی خاک کو اگر ہم تبرک قرار دیتے ہیں تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی کہے کہ میں اپنے استاد کی پیروں کی خاک اپنی آنکھوں کا سرما قرار دیتا ہوں۔ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ مولف فرماتے کہ مجھے یاد ہے جب امام خمینی قید میں تھے، استاد جو ان سے بہت انسیت رکھتے تھے کہنے لگے میری آرزو کہ اپنے امامہ کی تحت النحنک کو امام خمینی کے نالین کی خاک سے مس کروں اور اسی خاک آلود تحت الحنک کے ساتھ نماز ادا کروں۔ اس طرح کے اظہار خیال عواطف قلبی اور شدت محبت کو بیان کرتے ہیں، یہ کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے۔ قرآن بھی اس مسئلے کو صراحت سے بیان کرتا ہے کہ اولیاء خدا کو واسطہ بنانا نتیجہ بخش و فائدہ مند ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوتا ہے
جب وہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم یعنی گناہ کیا آپ کے پاس آئیں اور خدا سے طلب استغفار کریں اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں تو یقیناً وہ خدا کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پائیں گے۔ نمبر 51، علامہ امینی کا تسلی بخش جواب۔ علامہ امینی جو اپنے زمانے کے بزرگ عالم دین اور صاحب کتاب الفرید بھی ہیں، اپنے کسی سفر کے دوران کسی مجلس میں شرکت کی۔ ان میں ایک سنی عالم ان سے کہتے کہ آپ شیعہ لوگ حضرت علی کے سلسلے میں غلو کیوں کرتے ہیں؟ مثلاً ان کو ید اللہ و عین اللہ یعنی خدا کا ہاتھ، خدا کی آنکھ سے کیوں تعبیر کرتے ہیں؟ کسی صحابہ کی اس حد تک توصیف بیان کرنا صحیح نہیں ہے۔ علامہ نے بے دھڑک کہا اگر عمر بن خطاب نے حضرت علی کو اس خطاب سے پکارا تو آپ کیا کہیں گے؟ سنی عالم عمر بن خطاب کا قول ہمارے لیے حجت ہے۔ علامہ نے اسی مجلس میں اہل سنتی کی کسی اصلی کتاب کو منگوا کر ان کا صفحہ پلٹ کر اس سنی عالم کے سامنے رکھ دی کہ یہ دیکھیے، حدیث ہے کہ ایک شخص طواف کعبہ میں مصروف تھا اور اسی عالم میں اس نے ایک نامحرم عورت کی طرف نامناسب نگاہ کی۔ حضرت علی نے اس کو اس حال میں دیکھ لیا اور وہیں ایک ہاتھ اسے منہ پر مارا۔ وہ شخص اسی طرح چہرے پر ہاتھ رکھے عمر بن خطاب کے پاس شکایت کرنے آیا اور قصہ بیان کیا۔ عمر بن خطاب نے اس کو جواب میں کہا تمہیں انہوں نے خدا کی آنکھ سے دیکھا اور دست خدا نے مارا، یعنی علی کی آنکھ جو دیکھتی ہے اس میں خطا نہیں کرتی کیونکہ ان کی آنکھ اعتقاد خدا سے لبریز ہے جو غلطی نہیں کرتی۔ اسی طرح علی کا ہاتھ رضائے خدا کے علاوہ حرکت نہیں کرتا۔ سوال کرنے والے نے جب اس حدیث کو دیکھا تو مطمئن ہو گیا۔ مزید وضاحت اس قسم کی تعبیریں حضرت مسیح کے لیے بھی ہیں، مثلاً روح اللہ جو ان کے احترام و تجلیل میں کہا جاتا ہے، نہ یہ کہ اس سے مراد یہ کہ وہ خدا کی روح یا ہاتھ یا آنکھ ہیں اور خدا یہ چیزیں رکھتا ہے۔ نمبر 52، کیا مٹی اور پتھر پر سجدہ شرک ہے؟ ایک مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ آقائے خوئی ایک دن مسجد نبوی میں نماز صبح ادا کر رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر روضہ نبی کے نزدیک تلاوت قرآن میں مصروف ہو گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا کہ ایک بندہ مومن آ کر نماز میں مصروف ہو گیا۔ نماز کے دوران اس نے اپنی جیب سے سجدگاہ نکالی تاکہ اس پر سجدہ کرے۔ میں نے دیکھا دو افراد جو بظاہر مصری تھے آپس میں کہنے لگے اس کو دیکھو یہ پتھر پر سجدہ کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی وہ شیعہ مومن سجدے میں مہر رکھ کر سجدہ کرنا چاہتا تھا، ان میں سے ایک اٹھا اور غصے سے شیعہ کے سجدے سے سجدگاہ چھیننے کے لیے لپکا کہ میں نے غصے میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ کیوں اس مرد مسلمان کی نماز باطل کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا اس مقدس جگہ پر یہ پتھر پر سجدہ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا اس کے پتھر پر سجدہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں بھی اس پتھر پر سجدہ کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگا پتھر پر سجدہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا وہ شیعہ و مذہب جعفری کا پیروکار ہے، میں بھی مذہب جعفری کا معتقد ہوں۔ کیا تم لوگ جعفر بن محمد امام صادق علیہ السلام کو جانتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا کیا وہ رسول کے اہل بیت سے ہیں؟ وہ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا وہ ہمارے مذہب کے سربراہ و امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ زمین یا اجزائے زمین پر سجدہ کرو، کسی اور چیز پر سجدہ جائز نہیں ہے۔ وہ سنی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا دین ایک ہے، نماز ایک ہے۔ میں نے کہا اگر دین و نماز ایک ہی ہے تو تم اہل سنت نماز کو حالت قیام میں مختلف طریقوں سے کیوں پڑھتے ہو؟ تم لوگوں میں سے بعض مذہب مالکی والے ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، تم میں سے بعض ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں، جبکہ دین سب کا ایک ہے اور رسول خدا جو نماز پڑھتے تھے وہ ایک ہی طرح کی تھی۔ لہٰذا تم لوگ اس سوال کے جواب میں کیا کہو گے کہ ابو حنیفہ یا شافعی یا مالکی یا احمد بن حنبل نے اسی طرح کا حکم دیا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں، انہوں نے ہی ہمیں اس طرح کا حکم دیا ہے۔ میں نے کہا تو جعفر بن محمد امام صادق علیہ السلام جو ہمارے مذہب کے سربراہ ہیں اور ابھی تمہارے اعتراف کے مطابق کہ خاندان رسالت سے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ گھر والے جو کچھ گھر میں ہوتا ہے اس سے زیادہ آگاہ ہوتے ہیں اور اقربائے رسول دوسروں سے زیادہ باخبر ہوتے ہیں۔ لہٰذا امام صادق فرماتے ہیں کہ اجزائے زمین پر سجدہ کرو، روح یا ریشم پر سجدہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارا تمہارا اختلاف فروع میں ہے، اصول میں نہیں ہے، لہٰذا اس میں کوئی شرک کا پہلو ہرگز نہیں نکلتا۔ لہٰذا جب بات یہاں تک پہنچی تو جو اہل سنت وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے مذاکرے کو سن رہے تھے،
ان سب نے میری تصدیق کی۔ پھر میں نے دوبارہ اس شخص سے جو شیعہ نمازی کے آگے سے سجدہ گاہ کو اٹھانا چاہتا تھا کہا، تمہیں رسول خدا سے حیا نہیں آتی کہ جو ان کی قبر کے نزدیک ان کے خاندان کے مذہب کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز باطل کرنا چاہتے ہو، جیسا کہ ان خاندان اہل بیت کے بارے میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ سن کر باقی اطراف والے اس شخص کی مذمت کرنے لگے اور کہنے لگے، یہ بیچارہ مسلمان جو اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے اس کو کیوں اذیت دینا چاہتے ہو؟ یہ سن کر وہ دونوں مصری جلدی سے اٹھے اور مجھ سے معذرت کرتے ہوئے چلے گئے۔ تشریح: حقیقتاً ان علماء وہابی کا کام کتنا عجیب ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تربت حسینی یا پتھر یا لکڑی وغیرہ پر سجدہ کرنا شرک ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ تم لوگ چٹائی اور فرش وغیرہ پر سجدہ کو شرک نہیں مانتے ہو، اور وہ سجدہ گاہ جو مٹی یا لکڑی سے بنی ہوتی ہے اس پر سجدے کو شرک مانتے ہو؟ کیا سجدہ گاہ پر سجدہ کرنا اسی کی عبادت کرنا ہے؟ جبکہ تم لوگ دیکھتے اور سنتے ہو کہ شیعہ لوگ نماز میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں، یعنی وہ ذات ہر عیب و شرک سے منزہ ہے، یا یوں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، یعنی میرا پروردگار ہر عیب سے پاک ہے، وہ بزرگ ہے اور تمام حمد و ستائش اسی کے لیے ہے۔ تم لوگوں کی تو زبان بھی عربی ہے، عربی الفاظ کی خصوصیات کو بہتر جانتے ہو کہ ان دونوں لفظوں میں بہت فرق ہے۔ السجود علیہ یعنی اس پر سجدہ، اور سجود علیہ یعنی اس کے لیے سجدہ۔ لہٰذا اگر کسی چیز پر سجدہ کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس چیز کی پرستش کرتے ہیں، بلکہ اس حال میں انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت انجام دیتے ہیں۔ کیا تم لوگوں نے دیکھا ہے کہ بت پرستوں نے کبھی بتوں پر سجدے کی غرض سے پیشانی رکھی ہو؟ بلکہ بت کو اپنے سامنے رکھ کر زمین پر سجدہ کرتے ہیں۔ اس سے بالکل واضح ہے کہ وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، نہ کہ زمین کی یا اس چیز کی جس پر پیشانی رکھتے ہیں۔ نتیجہ لہٰذا اس جہد سے خاک یا زمین پر سجدہ کرنا گویا اس کے لیے سجدہ نہیں ہے، بلکہ سجدہ دراصل خدا کے لیے ہے۔ اس فرق کے ساتھ جو ہمارے سربراہ مذہب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اجزائے زمین مثلا مٹی کی سجدگاہ یا لکڑی کی سجدگاہی پر سجدہ کرو، جبکہ اہل سنت کے علماء ابو حنیفہ و شافعی وغیرہ کہتے ہیں کہ جس پر نماز پڑھ رہے ہو اسی پر سجدہ کرو۔ اس جگہ اہل سنت شیعوں سے سوال کرتے کہ مہر پر سجدہ کیوں کرتے ہو، ہماری طرح فرش پر کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے شیعہ کہتے کہ رسول خدا کی سجدہ گاہ فرش نہیں تھا، بلکہ آپ اور آپ کے ساتھ تمام مسلمان خاک پر سجدہ کرتے تھے، لہذا ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے خاک پر سجدہ کرتے ہیں۔ ہاں، بعض روایات کے مطابق ضرورت کے وقت مثلا شدید گرمی وغیرہ کے وقت لباس پر بھی سجدے کی اجازت دی گئی ہے، جیسا کہ انس بن مالک سے نقل ہے کہ ہم پیغمبر اکرم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو ہم میں سے بعض شدید گرمی کی وجہ سے سجدہ کی جگہ اپنی پیشانی سجدہ کے وقت اپنے لباس کے ایک کونے پر رکھتے تھے۔ اسی طرح کی دوسری روایت سے استفادہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت کپڑے پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں پیغمبر بھی کپڑے پر سجدہ کرتے تھے یا نہیں، اس پر یہ روایت دلالت نہیں کرتی۔ دوسرا مطلب، اگر اجزائے زمین پر سجدہ کرنا شرک ہو تو کہنا پڑے گا کہ فرشتوں کا سجدہ جو حکم خدا سے حضرت آدم کے سامنے تھا وہ بھی شرک تھا، یا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نعوذ باللہ شرک ہے، بلکہ شرک ان دو صورتوں میں بھی تو زیادہ شدید ہوگا، کیونکہ فرشتوں نے خود حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا، نہ کہ آدم پر سجدہ کیا تھا۔ اسی طرح تمام مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، نہ کہ خود کعبے پر، جبکہ کسی مسلمان نے بھی آدم کو سجدہ کرنے اور کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کو کبھی شرک نہیں کہا، کیونکہ حقیقت سجدہ یہ کہ نہایت تواضع کے ساتھ خدا کے سامنے اس کے فرمان کے مطابق ہو، لہٰذا کعبے کی طرف سجدہ کرنا حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ ہے۔ اسی طرح حضرت آدم کو سجدہ کرنا اولاً تو حکم خدا تھا، ثانیاً یہ شکر الہی تھا۔ اسی طرح خاک و پتھر و لکڑی پر سجدہ کرنا دراصل سجدہ خدا کے لیے ہے، اور یہ سجدہ
ایسی چیزوں پر ہے جو زمین میں سے ہیں، اور یہ حکم ہمارے رہنما و پیشوا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیا ہے، لہٰذا اجزائے زمین پر سجدہ کرنا شرک نہیں ہے۔ نمبر 53، شیعہ عالم کا رہنما تنظیم امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے مباحثہ۔ ایک شیعہ عالم مدینے میں تنظیم میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے دفتر کسی کام سے گئے۔ وہاں ان سے اور اس تنظیم کے رہنما کے درمیان شیعوں کے متعلق اس طرح سے گفتگو شروع ہوئی: رہنما، آپ لوگ قبر نبی کے نزدیک نماز زیارت کیوں پڑھتے ہیں جبکہ نماز غیر خدا کے لیے شرک ہے؟ شیعہ عالم: ہم پیغمبر کے لیے نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز خدا کے لیے پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب رسول خدا کی بارگاہ میں نثار کرتے ہیں۔ رہنما: قبر کے کنارے نماز پڑھنا شرک ہے۔ شیعہ عالم: اگر نماز قبر کے کنارے پڑھنا شرک ہے تو کعبے کے کنارے بھی نماز پڑھنا شرک ہونا چاہیے، کیونکہ حجر اسماعیل میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبر ہے، اور بعض دیگر پیغمبروں کی قبریں بھی ہیں، کیونکہ یہ بات تو شیعہ سنی سب نقل کرتے ہیں کہ وہاں بہت سے انبیاء مدفن ہیں، لہٰذا بقول تم لوگوں کے حجر اسماعیل میں بھی نماز پڑھنا شرک ہے، جبکہ تمہاری مذہب کے رہنماؤں نے مثلاً حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی سب نے حجر اسماعیل میں نمازیں پڑھی ہیں، لہٰذا اسی بنا پر قبرستان میں نماز پڑھنا شرک نہیں ہے۔ ایک دوسرا وہابی: خود رسول خدا نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ شیعہ عالم: تم پیغمبر اکرم کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کر رہے ہو، کیونکہ اگر رسول خدا قبرستان میں نماز پڑھنے کو منع کرتے یا حرام جانتے تو یہ لاکھوں حجاج اور زوار کیوں کر پیغمبر اکرم کی مخالفت کرتے ہو، اور یہ فعل حرام خود مسجد نبوی میں جس میں رسول خدا و عمر و ابو بکر کی قبریں مرتکب ہوتے، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر سے بعض روایات نقل ہوئی ہیں کہ آپ اور بعض دوسرے صحابہ کرام قبرستان میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ من جملہ ان روایات میں سے وہ روایت جو صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 26 پر رسول خدا سے نقل ہوئی ہے کہ آپ نے عید قربان کے دن قبرستان بقیہ میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا: آج کے دن کی پہلی عبادت یہ 2 رکعت نماز ہے، پھر جا کر قربانی کریں گے۔ جس نے بھی ایسا کیا اس نے میری سنت کی پیروی کی۔ اس روایت کے مطابق رسول خدا نے قبرستان میں نماز پڑھی، لیکن تم لوگ قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ اگر اسلام سے مراد شریعت محمدی ہے تو صاحب شریعت نے قبرستان میں نماز پڑھی ہے، کیونکہ رسول کے زمانے سے اب تک بقی قبرستان میں قبور کے کنارے نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن تم لوگ پیغمبر کی مخالفت کرتے ہوئے اطراف قبور میں نماز پڑھنے سے منع کرتے ہو۔ نمبر 54، اس بارے میں ایک غم انگیز داستان۔ ڈاکٹر سید محمد تیجانی جو سنی عالم دین تھے اور اب شیعہ ہو چکے ہیں، لکھتے ہیں کہ میں مدینے میں بقیہ کی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا اور اہل بیت پر صلواتیں پڑھ رہا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ میرے قریب ایک بوڑھا شخص رو رہا ہے۔ میں اس کے رونے سے سمجھ گیا کہ وہ شیعہ ہے۔ وہ روبہ قبلہ ہوا اور نماز پڑھنے لگا۔ اچانک ایک سعودی شرطا غصے سے بھرا اس کے نزدیک آیا، گویا دور سے وہ اس کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ضعیف سجدے میں گئے، شرطے نے ایسی لات ماری کہ وہ ضعیف الٹا زمین پر جا گرا۔ اسے کافی دیر تک ہوش نہیں آیا، لیکن یہ شرطا اسے اسی طرح مارتا رہا۔ مجھے اس ضعیف حال پر رحم آیا۔ میں نے خیال کیا کہ شاید وہ مر گیا ہے۔ میری غیرت کو جوش آیا۔ میں نے اس شرطے سے کہا: اس بیچارے کو حالت نماز میں کیوں مار رہے ہو؟ شرطا مجھ سے کہنے لگا: تم خاموش رہو، مداخلت نہ کرو، ورنہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کروں گا۔ وہاں دیگر زوار بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ اس کی سزا ہے، کیونکہ یہ کیوں قبرستان میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے غصے میں کہا: کس نے قبرستان میں نماز پڑھنے کو حرام قرار دیا ہے؟ اور پھر کافی طویل گفتگو کے بعد کہا کہ اگر قبرستان میں نماز پڑھنے کو حرام بھی مانا جائے تو کیا اس طرح سے ظلم و ستم کر کے روکا جاتا ہے یا پیار و محبت سے سمجھایا جاتا ہے؟ ابھی میں تمہیں ایک صحرا نشین شخص کی داستان سناتا ہوں۔ پیغمبر کے زمانے میں ایک بے شرم و حیا صحرا نشین نے آ کر پیغمبر کے سامنے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ ایک صحابی اٹھے کہ اس کی گردن اڑا دیں۔ پیغمبر نے بڑے غصے میں انہیں روکا اور کہا: اس کو اذیت نہ دو، جاؤ پانی لاؤ اور اس جگہ کو پاک کر دو۔ لوگوں کے امور کو آسان کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ کہ لوگوں کو اذیتیں دینے کے لیے۔ اصحاب نے پیغمبر کے فرمان پر عمل کیا اور پھر پیغمبر نے اس صحرا نشین کو آواز دے کر بلایا اور اپنے
پاس بیٹھاتے ہوئے اسے خوش آمدید کہا اور پھر بڑے پیار و محبت سے اس سے کہا بندہ خدا یہ خدا کا گھر ہے، اس کو نجس نہیں کرتے۔ وہ صحرا نشین رسول خدا کی محبت آمیز باتوں سے اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد جب بھی وہ مسجد میں آتا پاک و صاف کپڑے پہن کر آتا تھا۔ کیا نگہبان حرمین کا حجاز بھی اسی طرح کا رویہ اس طرح کا رویہ ایک بوڑھے ضعیف شخص کے ساتھ صحیح ہے؟ کیونکہ سیرت رسول کو اپنا طریقہ حیات قرار نہیں دیتے؟ کتاب پھر میں ہدایت پا گیا، صفحہ نمبر 111 تا 113۔